تر گئے نین ویکھ کے بجلی آ نہیں مل گئی چیک کی ہے چیک کر لو بند کر چیک کر لو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء وعلى آلك وأصحابك يا اتنی دیر محفل پاک جاری رہی ہے تو کیا اس میں سفید فیکٹری اور جو ثناخان رسول آئے اور جو مقرر زیادہ نشین آئے کیا انہوں نے آپ کو یہی طرف دی ہے کہ اگر حضور پر سلام پڑھنا ہو تو نہ پڑھنا پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھا یعنی کیسی بات کیسے عقیدت مان ہے کیسے مسلمان ہے نبی پاک پر درود و سلام افسوس کی بات یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ. میری
ہر طرف نظر ہوتی ہے، چاہے میں کمرے میں ہوں، پنڈال میں ہوں، الحمدللہ میرے کان بھی سنتے ہیں جو کچھ یہاں پر ذکر ہوتا ہے، اور اس پر میں گہری نظر بھی رکھتا ہوں۔ آج چاند کی 11 تاریخ، اس مہینے کا نام ہے رجب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجب ہے جو یہ میرا مہینہ، اس کے آگے آ رہا ہے شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، اللہ نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا اگلا مہینہ شعبان وہ میرا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا کہ جو رمضان المبارک ہے یہ میری امت محمدیہ کا مہینہ۔ رمضان المبارک دیکھو کیسا سچ بنا ہے کہ ایک اللہ کا مہینہ، دوسرا حضور کا، اور تیسرا حضور علیہ السلام کی امت کا مہینہ۔ میرے آگے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے کہ اس دفعہ مخدومہ کائنات حضرت مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ جان، مگر میں معذرت سے، کیونکہ آج یہ کافی سارے سادات اس مہینے میں پیدا بھی ہوئے، وصال بھی ہوئے، جن کی ہم اولاد ہیں، جنہیں امام نقی کہتے ہیں، 10ویں امام ہیں جو، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں ہی ہوا، یہ ولادت میں ہے۔ تو دوستو کافی سارے امام ہیں، امام تقی ہو گئے، تو کافی سارے اماموں کی اس مہینے میں وصال ہوئے ہیں، ولادتیں ہوئی۔ تو مین جو مرکز ہے، جو پاور ہاؤس ہے، جن کی ہم اولاد بھی ہیں اور شجرہ عصب نسب اور شجرہ طریقت بھی جن کے ساتھ ملتا ہے، اسے حضرت علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی 13 اسی رجب کی مہینے میں آپ کا وصال، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو دوستو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیات مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً ان کی محبت اللہ تعالی منافقوں کے دل میں نہیں، مومنوں کے دل میں پیدا فرماتے ہیں۔ کس کے دل میں؟ مومنوں کے دل میں۔ جیسا صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب لیبارٹریاں بن چکی ہیں حلالی اور حرامی کی پہچان کی، تو اس سے 1400 سال پہلے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیبارٹری کا ذکر کیا تھا، وہ علی کی محبت ہے۔ حلال اور حرام میں جو فرق رکھا، جو سمجھایا، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت، یہ کسوٹی، اور آج بھی وہی ہے۔ سب سے بہتر، سب سے افضل آج بھی وہی ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک یہ کس کا کلام ہے؟ جی، اللہ کا کلام ہے۔ اور جو حدیث ہے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک بھی حضور کی زبان سے نکلا اور حدیث پاک بھی حضور کی زبان سے نکلی۔ فرق یہ ہے کہ وہ جبرائیل لایا اور حضور تک پہنچایا، اور حضور نے آگے امت تک پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک، اللہ کی کلام، جو اللہ اپنی کلام جس میں واسطہ نہ ہو، جس میں واسطہ جبرائیل کا نہ ہو، جو حضور تک پہنچائے اور حضور اپنی طرف سے بیان فرمائے، وہ بھی وہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، وہ ظاہری وہی ہے، یہ باطنی وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پڑھے ہیں نا جی، اسی طرح ہی ہے نا۔ یہ نہیں کہ حدیث قدسی ہے صرف، نہ، صرف فرق اتنا ہے اس میں کہ ہے وہ بھی کلام الہی ہے، اللہ کی وحی ہے، اور یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ وہ ظاہری ہے، یہ باطنی ہے، فرق اتنا۔ تو دوستو، آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ سلسلہ چشت، سلسلہ چشت۔ آگے حضور نے اس کے ساتھ ایک اور رنج بھی لگا دیا، فرمایا چشتی جتنے ہیں بشتی ہیں، مگر زمانہ خواجہ معین الدین کا تھا۔ جس وقت جنت کی ڈگری ملی، پھر کیا ہوا؟ اس کا نام پڑ گیا چشت اہل بہشت۔ جس درگاہ پر آپ آئے، ان کا تعلق، ان کی نسبت عصب نسب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ملتا ہے۔
جس سلسلے میں ہمیں اس سلسلے کے بھی جو بانی ہیں وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سلسلہ قادریہ کے بھی وہی ہیں، سہروردی سلسلے کے بھی وہی ہیں، صرف نقش بند جو سلسلہ ہے یہ حضرت سلیمان فارسی کی طرف سے ادھر جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف۔ انہوں نے بھی فیض جتنا لیا ہے وہ حضرت علی کی بارگاہ میں لیا۔ وہ چاڑو حضرت علی کے دروازے کو اپنی داڑھی مبارک سے دیتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے عمر سے بڑے ہیں۔ بات صرف عشق کی ہے، بات صرف عشق کی ہے۔ میں آپ کو سنا بیٹھا ہوں جس کے حصے میں اصل عشق آ گیا۔ جس طرح لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کی تعداد کوئی نہیں وہ اذانیں دیتے گزر گئے، ان کا محفوظ ہے نام؟ نہیں۔ اگر محفوظ نام ہے تو جس نے عشق کا وپار کیا تھا، جو عشق کا وپاری تھا، جس نے حضور کا عشق اتنا مہنگا خریدا ہے، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کے، کبھی لوہے کے زنجیریں میں جکڑ کے، کبھی سینے پر پتھر رکھا کے مصطفیٰ کا عشق کا وپاری بنا، جس کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ۔ کہ اگر سورج رکا ہے تو اس اذان کی وجہ سے رکا ہے۔ میں وہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس طرف چلا جاؤں گا۔ یہ صرف عشق کی بات کی ہے، بات صرف عشق کی ہے۔ جس کے دل میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک فرمائی ہے، جو آپ کو درس دیا، کیسا درس دیا علماء نہیں بتائیں گے، تبارک شاہ ضرور بتائے گا کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اے صحابہ اپنی اولاد کو میری محبت کا درس دو، اور پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ میری اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ تیسری جگہ پر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس قرآن پاک کی تعلیم دو اپنی اولاد کو۔ پہلے نمبر پر اپنی محبت رکھی، دوسرے جگہ پر اہل بیت کی محبت رکھی، اور تیسری جگہ قرآن پاک پر فرمایا۔ اسی طرح نا جی حدیث آپ کو نہ سنائے کوئی تو وہ بخری بات۔ تو دوستو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کے بعد۔ اگر کوئی گھر ہے عزت والا، حرمت والا، لاکھوں ہیں، قیمتی سپاہی ہیں، مگر سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ ہے حرم پاک کا نقابہ، وہ جو مسجد ہے جہاں بیت اللہ شریف ایک مکان بنا ہوا، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اس کی شان، اس کا مقام
یہ ہے کہ جس وقت آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. حرم پاک وہ ایسی حرمت والا گھر ہے کہ جس کو بغیر پڑھے دیکھا نہ وہ بھی عبادت اللہ کی. وہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. جسے دیکھتے رہنا بھی کچھ پڑھے یا نہ پڑھے عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. حرم پاک اس کا یہ شان ہے, اس کا یہ مقام ہے کہ جو اس کے آس پاس چکر لگائے اس کے گناہ تمام جڑ جاتے ہیں. ایسے جڑتے ہیں کہ جیسے ابھی اس کو ماں نے جنم دیا. ایسا پاک اور ستھرا وہ گھر کر دیتا ہے. وہ گھر رب نے فرمایا بیت اللہ شریف یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. اور اس اصل گھر کی یہ تمام مسجدیں اس اصل کی نقل ہے. ان کی بھی بڑی عزت اور حرمت ہے مگر ان جیسی نہیں. ان میں نماز پڑھنا اور اس گھر میں پڑھنا, اس خدا کے گھر میں نماز ادا کرنا اور اس خدا کے گھر میں نماز ادا کرنا, یہاں کی 1 لاکھ اور وہاں کی 1 نماز ایک برابر ہے کہ ادھر کی 1 نماز اور ادھر 1 لاکھ پڑھنا تو پھر ایک جیسی ہے. یہ جو آپ کو بات نہیں بتاتے وہ دوسری میں بھی بتا دیتا ہوں. یہ کس کے لیے ہے؟ امت محمدی کے لیے, ہمارے لیے نہیں, اہل بیت کے لیے نہیں. شاہ صاحب آپ سنیں, یہ ہمارے لیے نہیں, یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں, یہ مائی خدیجہ الکبریٰ کے لیے نہیں. رب نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں, یہ دار والوں کی بات نہیں گھر والوں کی ہے, اے نبی کے گھر والوں تم نماز پڑھا کرو. کیونکہ اس لیے کہ پوری امت کو جو حرم پاک میں نماز ادا کرتے ہیں انہیں 1 لاکھ کا ثواب دیا جاتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کو 1 لاکھ ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ 2 لاکھ کا ثواب دیا جائے گا. 1 لاکھ کا ثواب اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے, دوسرا نسبت رسول کی وجہ سے وہ ثواب دیا جا رہا ہے. وہ نبی اتنا اعلیٰ افضل نبی ہے کہ جس کے صرف نسبت ہونے کی وجہ آپ نے فرمایا تمہارے گھر سے طلوع آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے, اس لیے تمہیں 1 لاکھ کا ثواب اضافی دیا گیا. تو دوستو اس گھر کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے کس کا؟ حضرت علی کی میلاد. آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ خانہ کعبہ شریف کے. اس کی عزت اس کی حرمت بڑی ہے. جو پتھر لگ گیا وہاں پر اس کی بھی بڑی ہے. لوگ اسے چومتے ہیں, لوگ اسے چومتے ہیں, دھکے کھا کے پریشانی اٹھا کے اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتے, صرف
اس پتھر کو چومتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ نے اس کو چوما ہے، اور جو آل رسول ہے اس کو حضور نے چوما، ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو دوستو، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت، آدمیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔ ایک تو کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوا کہ اسے قبلہ بنانے کا، وہ ہمارے نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں قبلہ تین نبی کہتے ہیں، اس نبی نے اس کو قبلہ بنایا ہے۔ خدا کی قسم، جس وقت حضور، قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھو، حضور یہ خیال کر رہے تھے عیسائیوں کا تانا دینا، یہودیوں کو تانا زدی کرنا، اور آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قبلہ چینج کر لیں، تو خدا نے نہیں فرمایا کہ حرم پاک کو، خانے کعبے کو تو قبلہ بنا، نہیں، رب کائنات نے فرمایا اے مصطفیٰ، جدھر تمہارا جی جاتا ہے، جس طرف وہ کر لو اسے میں کعبہ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیتے تو مدینہ ہمیں پاک وہ قبلہ بن جاتا۔ یہ حضور کو رب نے اختیار دیا تھا، اے میرے محبوب، جس طرف تو نے تیرا جی چاہے تو اس طرف رخ کر لے اور میں اسے قبلہ بنا دوں۔ تو دوستو، اس جگہ پر پیدا ہوئے تیرے سلسلے کے بادشاہ، میرے سلسلے کے بادشاہ، جن کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ید اللہ بھی انہیں کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ بھی حضرت علی کو کہتے ہیں، وجہ اللہ بھی انہیں کہتے ہیں، خدا کے چہرے والا۔ بزرگی آپ کو ملی ہے، یہ تو میں ان پر کسی وقت کروں گا کہ آپ کے چہرے کی اور آپ کے ہاتھ کی کتنے لوگ ہیں جنتی، تو پانی کس نے پلانا ہے؟ حضرت علی نے۔ تو وہ اللہ کا ہی ہاتھ ہے جو اتنوں میں تقسیم کر دے گا، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ تو دوستو، آپ کی والدہ پاک، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاطمہ بنت اسد کا نام اینڈ پر لیے اس لیے۔ تو دوستو، وہ اتنی پاکیزہ عورت تھی، ان کی پاکیزگی کا خود آپ اندازہ لگا لیں، جس خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں چلتا، پتا نہیں ہلتا، پتا نہیں نکلتا، اس رب کائنات نے انتخاب کیا تھا اس کی ڈپٹی کا اور اس کی صفائی کا۔ کس کو منتخب کیا؟ فاطمہ بنت اسد۔ تو آپ کے جس وقت آپ کو
حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اس وقت کفر ہی سب طرف تھا، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف لاتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو جس وقت حرم پاک میں آتے تھے، فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، پہلے نہیں، جس وقت ان کے بطن میں حضرت علی آئے، پہلے نہیں، تو جس وقت اٹھتے تھی کفار نے شک کیا کہ یہ اس کی تعظیم کرتی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جس وقت یہ میرے سامنے حرم پاک میں آتے ہیں، میرا جس طرف بھی رخ تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، پیٹ کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے، جس وقت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں وہ رفع ہو جاتی ہے، پھر وہ تکلیف نہیں رہتی، بلکہ وہ تکلیف ایک سکون میں بدل جاتی ہے، مجھے سکون آ جاتا ہے جیسے تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک سرداروں میں سے سردار تھا، ابو جہل اس کا نام تھا، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے چند کفار سے مل کے ایک پلان بنایا، جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ جوان طاقتور جنہیں اپنی طاقت پر فخر تھا، انہوں نے ان کو کندھوں کو زور سے دبایا، تو جس وقت حضور آئے اور آپ اس طرح اٹھی کہ وہ جتنے طاقتور ان کے کندھے ان کو دبانے والے تھے وہ سب پیچھے گر گئے۔ میرے سلسلے کا بادشاہ، تیرے سلسلے کا بادشاہ وہ ہے جو حقیقت شناخت تھا، جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت بھی وہ جانتا تھا کہ یہ محمد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی یہ تاریخ ایسی ہو کہ جو ماں کے پیٹ میں بھی یہ جانتا تھا کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوا ہے؟ یہ رب نے کس کو قدرت دی تھی کہ رسول اللہ کا ابھی اعلان نبوت نہ کرنا، اور اس بچے کا دنیا پر ابھی آیا نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے اور حقیقت شناس ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق کا نبی ہے۔ اس وقت آپ کی تعظیم کر کے دکھائی۔ یہ کس کے سلسلے کی شان ہے؟ سلسلہ چشتیہ، اور میرے دادا حضرت علی کی یہ شان ہے۔ تو دوستو، جس گھر کا خدا نے فرمایا اسے دیکھتے رہنا بھی میری عبادت ہے، اور اس کے بعد اگر یہ اور کسی کو مقام حاصل ہے، پھر قرآن پاک کو یہ حاصل ہے۔
کہ اسے دیکھتے رہنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو تیسری جو ہستی ہے وہ یہ کس کو اعزاز حاصل ہے؟ وہ تیرے سلسلے کے بادشاہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت النظرہ الی علی کی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کس کو اعزاز حاصل ہے؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی جیسا کوئی نہیں، آپ کی اولاد جیسی کوئی نہیں۔ جہاں فخر الدین رازی نے یہ لکھا، تفسیریں تو بہت ہوئی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے ایک تفسیر انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد پاک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کون جیسا کسی کی ان جیسی کسی کی آل نہیں۔ یہ بھی فخر الدین رازی نے اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر۔ تو دوستو وہ کون ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ جس وقت آپ کا وقت آیا میلاد کا، اس سے پہلے حضرت مریم کی بھی وہاں ڈپٹی تھی، تو ان کے گھر، ان کے وطن میں کون تھا؟ اللہ کا نبی، اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ نبی تھے، جس وقت ان کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ حرم پاک کی طرف بڑھے کہ میں اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو مس کروں، میری تکلیف رفع ہو جائے۔ وقت ان کی میلاد کا تھا، ولادت کا تھا۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا۔ تو اسی حرم پاک سے یہ آواز آئی، اے مریم، یہ میرا بیت اللہ شریف ہے، یہ میرا پاک گھر ہے، اس سے دور ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ پھر وہ ایک جنگل کی طرف گئے، وہاں پر جا کے بیٹھ گئے۔ یہ مختصر کر کے میں حضرت پیش کر رہا ہوں۔ وہ درخت تھا کھجور کا، تو کھجور جو تھی وہ خشک ٹہنا تھا، خشک سوکھا ہوا تھا۔ جس وقت مائی مریم وہاں پہنچی تو رب کائنات نے فرمایا، اے مریم، اس ٹہنے کو زور سے ہلاؤ۔ اور جس وقت اسے چاڑا تو پھر کیا گرا؟ پکی ہوئی کھجوریں۔ فرمایا انہیں کھا لو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کے جھوٹ بول رہا ہوں، یہ تو قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح نا جی دوستو، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج بھی دیکھو، جس وقت کسی کو ولادت کا دن قریب آ جائے تو وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کیا دم کروا کے لاؤ چھوارے۔ اسی طرح نا
تو وہ اینڈ پر جس وقت کھاتے ہیں تو وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے. یہی دستور چلا رہے ہیں نا، اب لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یہ تو عمل حضرت مریم نے کیا تھا، رب نے کروایا تھا. تو آج ہم بھی کھجوریں وہ دم کر کے دیتے ہیں تو تکلیف رفع ہو جاتی ہے. تو پھوکا مارنا بھی جبرائیل نے پھوک سینے پر ماری تھی نا، غسل کر رہے تھے اس وقت. وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر وہ ایسا کہ میں نے یہ سارا ثابت کیا ہوا ہے. یہ کھجوریں، یہ چھوارے جو ہم دم کر کے دیتے ہیں تو کیے قرآن پاک سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دوستو جس وقت تیرے سلسلے کے بادشاہ کا وقت آیا، ابو تراب کا وقت آیا، یہ مقصود کائنات ہیں. کائنات ان کی وجہ سے مرد وجود میں آئی ہے. یہ جو 5 تن ہیں، یا بیٹھے پڑے تو پھر آپ کو پتا چلے گا. آج تو اسی لیے سب کہتے ہیں، سب اقرار کرتے ہیں، جو اس کے خلاف درد دیتا رہا بڑھاپے میں پہنچا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ علی کی اگر محبت رکھنی شیعہ ہے تو پھر میں سب سے شیعہ طارق جمیل کی بات کرتا ہوں. کلپ سن لیجیے، سن لیجیے. تو دوستو طاہر اشرفی نے بھی اقرار کیا، چینل پر بیٹھ کے کہا کہ ہم زیادتی کرتے رہے ہیں جو اہل بیت کا بغض دیتے ہیں، ہم غلط تھے. وہ بھی کلپ میرے پاس ہے، ابھی بھی دیکھنا تو دیکھ. تو دوستو اس حرم پاک سے جہاں رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی نے پیدا ہونا تھا اور ان کی والدہ کو منع کیا، جب فاطمہ بنت اسد کا وقت آیا تو پھر وہ بھی خانے کعبہ شریف کی طرف بڑھی. جس طرح اس وقت بات آئی، اس وقت بھی بات آئی. اس وقت دور ہٹ جانے کا حکم تھا، اس وقت حکم یہ ہوا، یہ آواز آئی غیب سے، اے فاطمہ بنت اسد تو دروازے کی طرف نہ جا، بلکہ یہاں جہاں تو ہے یہاں سے اندر آ جا. اور وہ رکن جمانی اسے کہتے ہیں. وہ پھٹ گئی دیوار اور مائی صاحب اس کے اندر چلے گئے اور پھر اسی طرح وہ دیوار جڑ گئی. کسی مستری نے نہیں جوڑی. اب بھی کسی کا کوئی آدمی اگر عمرے کے لیے گیا ہوا ہے اس سے پوچھ لینا کہ جس وقت 13 رجب آئے اور آج بھی وہ کونا جو ہے اسی طرح تریڑ مارتا ہے، وہ سنت ادا کر رہا ہے مولا کائنات کی، وہ خبر دے رہا ہے. حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے سٹیل کے کل انہوں نے لگائے ہیں پھر بھی وہ تریڑ نہیں گی، پھر بھی وہ تریڑ نہیں گی. اور جس وقت وہ وقت آتا ہے 13 رجب اور اس وقت پھر وہ دراڑ پڑ جاتی تو 3 دن حضور علیہ السلام مکہ شریف میں حرم پاک میں نہیں آئے اور 3 دن بی بی فاطمہ بنت اسد اندر رہی. اور وہ تالا، بڑے سردار تھے حضرت ابو طالب اس وقت، ان کے پاس چابی تھی تو وہ تالا کھولتے رہے، تالا نہ کھلا.
3 دن کے بعد جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو تالے کو تو چابی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ سب اکٹھے ہو گئے. کام دیکھتے ہیں غزالت ہوگی اندر دیکھنے کے لیے، مگر کچھ بھی نہ تھا. تو فاطمہ بنت اسد اسے اٹھا کے لائی. جس وقت لائی تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا. آپ تو پیچھے رہے ہیں نا کہ یہ دیکھ لیں سارا معاملہ. تو ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا مگر نظر اس کی نہیں ہے. آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ ایسے سخت ہیں، چمٹے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے جس وقت مولا مشکل کشا کی گود میں دیے تو آپ کو، حالانکہ اس سے پہلے یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیروں سے کام کروائیں، کچھ بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، اس کو دے کے برکت کے لیے، یہ اس وقت بھی دستور تھا کہ اسے دین کی محبت پڑے گی. اور ابو جہل کا یہ کام تھا کہ وہ بتوں کی خاک ڈالتا تھا کہ اسے بتوں کی محبت پڑے گی. تو ابو جہل آگے ہوا تو اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، وہ نازک ہاتھ پیچھے نہ ہوا. اس نے تھوڑا سختی سے پکڑا اور اس طرح ساتھ ہوا. تو اس وقت تیرے سلسلے کے بادشاہ، تیرے سلسلے کے بانی جو اللہ کا شیر ہے، اس نے ایسے ہاتھ مارا اور اس کے منہ پر پڑا اور 3 دن اس کا منہ ٹیڑھا رہا. سبحان اللہ. یہ تیسرے دن کی بات ہے، تیسرے دن کے بچے کی بات ہے. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو خود بخود انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. تیرے سلسلے کا بادشاہ وہ ایسا حقیقت شناس تھا کہ انہیں پتا تھا کہ آخر زمان نبی آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. جب وہ نبی آئے اور ان کی زیارت کی اور گڑتی بھی ان کی زبان مبارک سے، اسے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں. یہ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا کیونکہ الفاظ تو نہیں مکیں گے، کیونکہ میں تو انہیں کی اولاد ہوں. آنا مدینہ علمی و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. اسی لیے حضور نے دروازہ فرمایا تھا. سب سے بڑا جو پہلوان تھا ملک حیدر، جس کا مرحب نام تھا، اسے بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا کہ میرا دروازہ بڑا مضبوط ہے. جس وقت محمد رسول اللہ کا دروازہ مرحب کا دروازہ ٹکرایا تھا تو وہ دروازہ پاش ہو گیا. اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا یہ میرا دروازہ. تو حضور کو بھی ناز تھا، حضور نے بلایا جس وقت تو دروازے سے دروازہ ٹکرایا. مرحب پر جس پر
اسے ناز تھا تو وہ پاش پاش ہو گیا جس وقت محمد کا دروازہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری۔ تو دوستو، جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی گود میں آئے، سب سے پہلے کس کی زیارت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گھڑتی کس سے لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ آخری بات کہ ایک صحابی رسول سرچ کرتا رہا کہ اس حقیقت کو جاننا چاہا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے مگر حرم پاک میں کیوں نہ پیدا ہوئے؟ اس سرچ میں تھے۔ بات سننے والی قابل غور بات ہے کہ وہ کیوں حرم پاک میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سرچ میں لگے رہے تو جس وقت حضرت علی جوان ہو گئے، فاطمہ تو زہرا بھی جوان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ تو آپ نے علماء سے سنا، میں نے وہ بات کبھی جو نہ سنی ہو کہ عرش پر نکاح ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، وہ تو سنا نا۔ تو وہ صحابی رسول جس وقت حضور سے سب رشتہ مانگتے تھے تو حضور خاموش تھے، اور جس وقت رب نے فرمایا کہ اس کا میں نے نکاح علی سے کر دیا، سبحان اللہ، تو جس وقت حضرت علی نے شرع باندھا، دولہا بنے، رسول اللہ کے گھر کے دولہا بن کے، وہ صحابی رسول کہنے لگا مجھے جواب مل گیا ہے، اگر محمد کے گھر کی لڑکی ہو تو خدا کے گھر کا بیٹا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔